الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسل الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا وقمرا منيرا. ونصدق ان المهدي الموعود خليفة الله الودود امر الله مراد الله صلوات الله عليه. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق عليك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگان محترم، سامعین کرام، برادران اسلام، عزیز و نوجوانوں اور پیارے بچوں، الحمدللہ ہم سب عید الفطر کا جشن، عید الفطر کی خوشی منانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تحت عیدگاہ میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کو ادا کیا. اللہ نے ہم سب کو یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس نعمت کے ملنے پر میں ذاتی طور پر اور تمام مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران قوم آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، رمضان کی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے فطرے کو اور صدقات کو قبول فرمائے. حضرات کرام قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھنے کی کوشش کی ہے. ان دونوں چیزوں کو، اس کے بارے میں مفہوم کو عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس کی طرف توجہ کیجیے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دین اسلام چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں سے چاہتے کیا ہیں. اس خاص نقطے پر غور کیجیے اور یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا، روزوں کا
نہیں ہے، بلکہ وہ ہم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، میری فضل و کرم تم میں شامل حال ہو، تو تمہارے لیے ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے حوالے ہو جاؤ، میری احکامات کی تعمیل کر لو۔ ذرا سوچو کہ رمضان المبارک کی ساری سرگرمیاں، رمضان المبارک کے سارے اعمال، آپ اس پر غور کیجیے۔ روزے سے شروع ہوئی، رمضان شروع ہوتا ہے روزے سے۔ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، دنیا کے کسی آدمی کو، یہاں تک کہ ہمارے آس پاس میں رہنے والے کو بھی ہم روزے سے ہیں یا نہیں ہے خبر نہیں ہوئی۔ یہ صرف اللہ نے کہا تھا، یہ اللہ کی عبادت تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ تو دوستو، ہم نے اللہ کی عبادت کی، اب جب رمضان ختم ہو رہا ہے، کس پر ختم ہو رہا ہے؟ آج روزہ نہیں، آپ کو روزہ نہیں، آج ہم روزے سے نہیں ہیں، کل ہم روزے سے تھے، آج ہمارا رمضان ختم ہو رہا ہے۔ کس بات پر ختم ہو رہا ہے؟ ہمارے قرآن، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، مذہب اسلام نے ہمیں تعلیم دی اور بتایا کہ انسانوں، تم تو میری عبادت کر چکے ہو، پورا مہینہ میرے لیے بھوکے رہے، میرے لیے پیاسے رہے، میرے احکام کو سنتے رہے، لیکن یہ تمہارا میری عبادت کا کرنا یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو۔ اور وہ اچھا سلوک رمضان ختم ہوا تو کہا کہ میرے بندوں کو جو محتاج ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، جو مسافر ہے، جو قیدی ہے، جو یتیم ہے، اس کو صدقے فطر ادا کرو۔ صدقے فطر سے رمضان ختم ہوا، روزے سے شروع ہوا اور صدقے فطر سے ختم ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ اللہ کے لیے تھا، صدقے فطر کس کے لیے؟ صدقے فطر کس کے لیے؟ بندیاں کو۔ ہمارا صدقے فطر کسے جا رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اور صدقے فطر کو ملا کر انسانوں کو پیغام دیا، مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمانوں، ایمان لانے والوں، اس بات کو سمجھ لو کہ تم صرف میری عبادت کرتے رہو، اور میرے بندوں کی اگر تم خیر خواہی نہ کرو تو تمہاری عبادت مقبول نہیں۔ آپ نے یہ بات سنا ہوگا، علماء موجود ہیں، روزہ اور روزے کے دوران روزے دار سے کہیں نہ کہیں چوک ہوتا ہے، کوئی نہ بھی بھول ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ روزے میں جو تمہارے سے چوک ہو جاتی ہے، جب تم صدقے فطر ادا کر دو گے تو یہ رمضان کی روزے کی جو چوک ہوگی وہ معاف کر دی جائے گی۔ ذرا غور کرو کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا، اس کی بندگی کی تھی، اب ہم نے سمجھے کہ روزے میں چوک ہو گئی تھی، اس کی بھرپائی کس سے ہو رہی ہے؟ انسانوں کی سلامتی کی وجہ سے ہو رہی ہے، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے دین اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ جہاں اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ویسے ہی بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ مال کا خرچ کرنا، رمضان کے اختتام پر مال کا خرچ کرنا، صدقے فطر دینا تو کیا دینا تھا؟ مالک 2 kg گیہوں، 2 kg 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، اسے دینا۔ یتیم، غریب، محتاج، مسافر، قیدی، بیوہ، مجبور،
دوستو ذرا خیال کرو کہ یہ جتنے نام شریعت نے دیے ہیں، یہ دین میں جتنے لوگوں کے نام دیے آئے ہیں، ان سارے لوگوں کو تو سب کے سب انسان ہیں۔ یتیم، بیوہ، مسافر، قیدی، مجبور، لاچار، یہ سب انسان ہیں۔ ان انسانوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ دین اسلام جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، وہیں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ دو چیزیں ملتی ہیں، یعنی کوئی مسلمان، کوئی مومن اللہ کے حقوق ادا کرے مگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا دین ان دونوں چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور ویسے ہی جیسے اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے ویسے ہی بندوں کے حقوق ادا کرے۔ یعنی نماز روزہ کا جو درجہ ہے، اس سے جو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ دینے کریں، ان کی مجبوری کو دور کریں، ان کی دودھ کی آپ میں کام آئے، ان کے ننگے بھوکے رہنے میں ہم نے ان کی مدد کی، تو نماز پڑھنے پر، حج کرنے پر، روزہ رکھنے پر جو نیکی ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ نیکی اس میں ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے پر اللہ ثواب دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ خود ملتا ہے۔ اس لیے مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ نے مال خرچ کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں تم جو میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسی ہے، تم جو مال خرچ کرتے ہو کسی غریب کے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ رہے ہو، کسی لاچار اور مجبور کے ہاتھ میں جو تم پیسے رکھ رہے ہو، وہ ایسا ہے ایسا جیسے کہ تم نے کوئی شخص زمین میں ایک دانہ بولے، ایک دانہ بولنے کو کیا بولتے ہیں؟ پیڑ بیج ڈالنا، ایک دانہ ڈالا زمین میں، ایک دانہ ڈالے تو اس میں سے کتنے بالیاں نکلتی؟ 7 بالیاں، 7 بالیاں قرآن کہہ رہا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے، دانہ ایک لگایا گیا تھا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ، 7 بالیاں نکلی، فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ہر بالی میں 100 دانے۔ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چوڑے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے چوڑے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 700 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندوں کو، میرے محتاجوں کو، میرے بندوں میں سے کسی کے اوپر 1 پیسہ خرچ کرو تو میں تمہارے 1 پیسے کو 700 پیسے بنا کر تمہیں واپس دے دوں۔ اچھا یہ کیسے ہوگا؟ یہ دانا ہمیں ڈالے تو زمین ہے، اس میں سے 700 دانے ہو رہے، تم دیکھ رہے ہمارے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے، انسانوں کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ جب بندہ خرچ کرنے والا مال کسی کے ہاتھ میں مال رکھتا ہے، کسی کی ہتھیلی پر مال رکھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ مال کسی کی ہتھیلی میں جب جو رکھ رہا ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ کسی کی ہتھیلی میں مال پیسہ رکھ رہا ہے۔ جب کوئی بندہ میں کسی بندے کے ہاتھ میں پیسے رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں دے رہا۔ اللہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ کا مال۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ غریب کو دیا، یتیم کو دیا، لاچار کو دیا، اللہ تعالیٰ فرمانے دینے والے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں آ گیا۔ تو نے دیکھا کہ تو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفنایا تو وہ میرے لیے 700 دانے بن رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں جب وہ مال آ جائے تو اس کو اور زیادہ بڑا کر دیجیے واپس۔
اسی وجہ سے حضرت علیہ شاہ قاسم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مال کے خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، کہیں دیوار بنائی جا رہی تھی، اس دیوار بنانے کے سمے میں جیسے کہ پہلے کے زمانے میں جو ہے مٹی کلا کر اس سے گولے بناتے، گولے جو ہے ایک سے دوسری جگہ پاس ہوتے، مٹی کلا کر گولے پاس کیے جا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے لائن میں، بنانے والا بنا رہا ہے، حضرت بھی کھڑ کر کام کر رہے تھے، دیوار بنائی جا رہی تھی، گولے ادھر سے آ رہے تھے، حضرت لے کر آگے پاس کر رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کیا کرتے گولا لے کر مٹی کا ڈنڈا کیا بولتے ہیں مدعا ردا مدعا جو لے کر مٹی کا رک گئے، وہ جو جتنے لوگ دے رہے تھے ان کے ہاتھوں میں رکا، آگے نہیں جا رہا، رکا۔ آپ نے ان سے کام کرنے والوں سے پوچھا کہ میرے اس عمل سے میں ایسا کریا نا، اس سے تم نہ چاہتے کہ سمجھ میں آیا کہ آپ کو پوچھے، انہوں نے نہیں ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آیا، ایسا کہ نہیں سمجھ میں آیا کچھ بھی نہیں سمجھنا، انہوں نے بولے نہیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا اگر زبان کو بولوں تو اب کیا ہے انہوں نے پوچھے کیا تم نے سمجھ میں آیا، اگر نہیں سمجھ میں نہیں آیا، حضرت بولے میں رکا، تمہیں دیتے تھے میں لے کو ادھر پاس کرتا، میں لے کو ادھر دے دیتا تھا، جب میں ادھر دینا بند کیا تو ادھر سے آنا بند ہو گیا، میں تم دے رہے تھے میں لے کر سامنے پاس کر رہا تھا، جب میں لے کر رک گیا دینا چھوڑ دیا تو ادھر سے آنا بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی تمہارے پاس جو مال ہے تم ادھر پاس کرتے رہو، ادھر سے آتا رہے گا۔ یہ مثال بھی حضرت علیہ شاہ قاسم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی ماؤد علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے، تو دوستو مال کا خرچ کرنا مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق علیہ، تو خرچ کر اللہ تجھ پر خرچ کر۔ اس لیے حضرات کس کے بات کیا مال کو روک کر رکھنا، مال کو جمع کر کے رکھنا یہ بہت بڑی ہے۔ مال کی محبت انسان کو بہت زیادہ اللہ سے دور کرتی، اتنا دور کرتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے اللہ کے بندے جنہوں نے مال کی محبت کو جگا دیا دل میں، وہ دنیا سے بھی گئے دین سے بھی گئے۔ ایک صحابی حضرت حاتم بن بلتہ کہتے تھے، صحابی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ایک مرتبہ مسجد میں حضرت زندگی پوری مسجد، ایک مرتبہ ان کو کعبہ ہونا کر خیال ہے میں بھی مالدار ہونا کر خیال کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولے اللہ کے نبی دعا کرو مجھے مال ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہیں جو حالت میں ہی وہ اچھی حالت میں ہی اب اس کی طرف جانا کو مجھے دیکھو، مجھے دیکھ لے کو مجھے فالو کرو، مال جمانا مال لینا کو خیال کرو نہیں، مجھے دعا کرو نہیں ہوتا صاحب تمہارے سے نقصہ تم اللہ کے نبی منع کر تو بولے نہیں حق ادا کرتے، مال مل گا تو مجھے پورا حق ادا کر دو، شریعت کا کیا قانون ہے وہ پورا کر دو، اللہ کا کیا حکم ہے وہ پورا کر دو، تمہیں دعا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، اللہ کے نبی کی دعا، اللہ اکبر، یہ جو دعا ہوئی مقبول ہوئی، مال اتنا ملا کہتے ہیں کہ ان کا مال، وہاں کا مال کا تھا بکریاں، بڑی دولت ان کی، سب سے زیادہ بکریاں بچی تھی، اتنی بڑی ان کو جو ہے طاقت کرتی تھی، اس سے بڑے چھوٹا رہا، مال بڑھیا اتنا بڑھیا، وہاں کا ایریا مدینے کا بسوا نہیں ان کو بکریاں بچی، تم کیا کی طرح بڑھ جاؤ گا تو بس مال ان کا، یہاں تک کہ وہ جو مسجد میں رہ رہے تھے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اب اس میں لگ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس مال کی محبت میں اس کی دیکھ ریکھ میں لگ گئے، مدینے کی جگہ تنگ ہو گئی، مدینے سے نکل کر باہر کے میدان میں گئے، اب 5 وقت نماز کو آتے تھے، اب 8 دن میں ایک وقت آنا شروع کر
وہاں بھی رسوئی نہیں جگہ، اور آگے بڑھے مہینے سے کئی مانا شروع کرے وہ بھی جگہ رسوئی نہیں، مال بڑھتا گیا، چونٹیوں کی طرح مال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا حکم آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ اے صاحب، ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے جو مجھ سے مال کی دعا کیا تھا، اس کے پاس چٹھی بھیجے اور کہا کہ اس کے پاس جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آدمی کو بھیجا، انہوں نے چٹھی دیکھ کر کہا میرا مال ہے، میں کمائی ہوں سو، میں محنت کری ہوں سو، میں دینے تیار نہیں۔ واپس حاصل آ کر سنایا، ذرا دیکھیے مال کی محبت نے اللہ کا حکم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ مال کی محبت کا نقصان ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس میں ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، پورے کا پورا نہیں، کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت میاں ملک گوہر، وہ جو ہے سونا بنانے کا ہنر جانتے تھے، انہوں نے لا کر جو ہے مہدی موعود کے پاس جو ہے اللہ کو پانے کے لیے آئے تھے، بغل میں وہ سونے بنانے کا پاؤڈر تھا۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کو پانے کے لیے آئے ہو، بغل میں بت دبا کر، بغل میں بت ہے، تم خدا کو پاؤ گے، اس کو جب تک نہیں نکالتے خدا نہیں ملے گا۔ وہ گئے اور سونا بنانے کا پاؤڈر ایک گوڑی میں پھینک دیا، پیچھے یہ کچھ گئے، ہمارے والے تھے کہ کیا ہے، ویسے جسے تھے کہ کیا ہے، ان کو ذرا ڈاؤٹ، یہ بڈا بول رہا ہے یہاں سونا بنانے کا پاؤڈر کر دو، یہ پاؤڈر برابر کیا ہے کیا کر دو، انہوں پھینک دینا، وہ گوڑی کے اوپر سے چٹکی پڑ گئی تھی، وہ پاؤڈر کا چٹکی اٹھا لگا تھا، کہاں تو نہیں دوسری جگہ ٹچ کرنا نہیں، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے لوٹے پر لاپ ڈالے گا۔ وہ صفوف پڑھتے ہی وہ برتن سونے کا، انہوں جان بہت بڑی محنت کر کے انہوں نے ہنر حاصل کیا۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا، مردمانہ تو سننا، برتے بھی حرام نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام بولے لے جاؤ، جا کے بات کو تمہیں سنوا، لے جا کے بیٹھے بانٹے، سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا گیا۔ اثر کا وقت آیا تو یہ کتنی مسجد میں نہیں، صحابہ کو پوچھے مکے صدیہ کہاں جلتے ہیں وہ، بولے نہیں وہ مال نہیں آنا، بولے لے جا کو سودا کی دا خریدنے گئے۔ مال جب آتا ہے تو وہ خدا سے دوری آتا ہے، اس لیے اس کی محبت نہیں رکھنی ہے، مال رکھنا ہے، مال برتنا ہے۔ مال کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، فطرے کا حکم دیا ہے۔ مال کا خرچ نہ کرنا، مال کا خرچ نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاندی سونے کو جما کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پیغمبر آپ ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائیں۔ اس لیے مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے، محبت صرف خدا سے ہو، خدا سے وابستگی ہو۔ مال کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں لوگوں کے خرچ کرنے کے لیے وقت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی اور صدقہ فطر کی، روزوں کی نیکی کو قبول فرمائے اور ہمیں شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت کرے۔ ہمارے گاؤں میں بہت ساری شرارتیں ہو رہی ہیں، مجھے اس وقت کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر عید کی رات، وہ عید ہے تو رات کو جو ہے شرارت کرنے والے شرارت کر کے ہمیں تکلیف پہنچا کر ان کو کیا ملتا ہے نہیں معلوم، لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی صبر کیجیے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے محفوظ رہیے۔ ہمارا گاؤں یہ تھا، آج کتنی جماعتوں میں بٹ چکا ہے۔ ایران آج تنہا کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو جماعتوں کی تفریق ہوئی،
دشمن کو موقع ملا اور ساری کی ساری مسلم برادری تباہ برباد کر دی جا رہی ہے. اس کو سوچتے ہوئے آپ اپنے دھرم کٹے کو مثال دے رہا ہوں میں زیادہ بحث نہیں جاتا. آپ بہت عقل مند لوگ ہیں, آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. سمجھ لیجیے ہمارے اس گاؤں کو ویسے ہی تباہ کر دیا جا رہا ہے جیسے کہ انگریز نے مسلم کنٹریوں کو الگ الگ میں بانٹ کر تباہ برباد کر رہا ہے. ویسی ہی سازشیں ہو رہی ہیں. ہماری ایک جماعت تھی, اس جماعت میں تفرقے ڈال کر لوگ اپنے اپنے موج منا رہے ہیں, مستیاں اڑا رہے ہیں, اور رات کے جائز نکے ناجائز نکے ہزاروں روپے لے کر کوئی مرید ہمارا اللہ دیا کر کے 100 روپے 200 روپے ہمیں دیتا ہے, 500 روپے دیتا ہے, اس کو جو ہے ہمارے لیے حرام قرار دیتے ہیں. اور وہ رات بھر میں حلال اور حرام کی تمیز کرے بغیر 20 40 ہزار روپے لے کر جو ہے اپنے آپ کو رکھ کر جو ہے لوگ جو ہے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں. اللہ کے حوالے کرتے ہیں ہم ان کو. اللہ انہیں ہدایت دے, توفیق دے. آپ حضرات سے میری سنجیدہ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دین ایمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ کو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ جب تک اللہ کی مدد, لوگوں کی مدد میں رہیں گے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شیموگا کا جو پائن ہے, اس پائن کی جو ہے کل جو ہوا چلی پرسوں اس میں جو ہے چھینٹیں اڑ چکی ہیں. شیموگا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ ان کی مدد کیجیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے میرے صاحب ہمارے درمیان میں ہیں, وہ جو ہے کچھ باتیں آپ سے عرض کریں گے. اس میں تھوڑی 2 منٹ بیٹھ کر آپ جو ہے سنجیدگی سے 2 منٹ بیٹھ کر سنیں, پھر اس کے بعد تسبیح ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پورے رمضان مبارک کے نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, للہ الحمد. الحمد للہ, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ان المهدي الموعود خلیفۃ اللہ الودود امر اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تشریفا و تعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى كل نبي برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وعلى واعظم واكرم.